ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں رؤف حسن صاحب, سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. رؤف حسن صاحب, باقی ظاہر ہے کہ یہ سیاسی منظرنامہ, اس پہ یہ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے, اس کے اوپر تو موقف ہم لیتے رہتے ہیں. ہمیں ذرا یہ سمجھائیں, آپ نے ابھی بات بھی کی دوست ممالک کی. چین کے سینئر منسٹر اسلام آباد آئے تھے, جہاں غالباً آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ ہمیں ذرا کہانی بتائیں کہ آپ وہاں پر ہاؤ ڈڈ یو میک اٹ ٹو دیٹ ایونٹ, اور پھر وہاں جو چائنا کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں لیو جان چاؤ, ان کا میسج کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے یہاں بیٹھ کر؟ وہ پرانی کہانی ہو گئی, لیکن وہ سمپل سی بات ہے کہ ہمیں انویٹیشن جو تھی وہ نہیں ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, ہمیں انویٹیشن ملی تھی چائنیز ایمبیسی کی طرف سے. اور جب ہمیں انویٹیشن آئی تو مجھے نامنیٹ کیا گیا. پی ٹی آئی نے کہا جی کہ آپ جا کے ریپرزینٹ کریں ہمیں, اور پھر میرے نام کے اوپر آبجیکشن ہو گئی تھی. تو ہم نے فوری طور کے اوپر سینیٹر جو ہیں علی ظفر صاحب کا نام نامنیٹ کر دیا تھا, بیکاز یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی اسٹارٹ. جی میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں نا. اس کے بعد ہمیں چائنیز ایمبیسی سے دوبارہ فون آیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ویل میک شیور دیٹ یو آر آلسو انوائٹڈ. سو علی ظفر صاحب تو نامنیٹ ہو چکے ہوئے تھے, تو وہ موجود رہے. پھر یہ میٹنگ کوئی 12 بجے تھی, اس سے شروع ہونے سے پہلے ان کا فون آیا جی کہ آپ ہی چاہیے. تو میں اور علی ظفر دونوں وہاں گئے تھے. دوسرا حصہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے, میسج ہمارے دوست ممالک چین کیا میسج دے رہا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا ہم اس پہ بڑا عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اوپنلی انہوں نے کہا تھا, جو منسٹرز تھے ان کے, انہوں نے بڑا اوپنلی کہا تھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی تھی. آپ ان کی اسپیچ نکال کے دیکھ لیجیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے دوست کی حیثیت سے کر رہے ہیں. وہ پاکستان کا خدا نخواستہ چین دشمن نہیں ہے, پاکستان کے سب سے زیادہ ڈپینڈیبل اینڈ ریلائبل فرینڈ ہے. وہ سب سے زیادہ پاکستان تو اگر ہم ان کے مشورے پہ عمل درآمد نہ کریں, آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو دو چیزیں ہیں نا, ایک تو جیو اسٹریٹجک شفٹ بھی پاکستان کی پچھلے 2 سال میں آئی ہے نا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. پاکستان میں سب سے بڑا انویسٹر اس وقت چائنا ہے. ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں اس ملک میں. لازمی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ انویسٹمنٹ لا, کیونکہ ان کے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انویسٹمنٹ ہے نا, ان کے تھرو بھی ہوئی ہوئی. ان کے بینکس کے لون لیے ہوئے ہم نے. حکومت کی جو سپورٹ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے نا. تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے, یا ان کی اپنی, یا ان کے بینکس کی, یا جو باقی انویسٹرز ہیں ان کی. سو لازمی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹیبل ملک کے طور کے اوپر ایمرج کرے, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ آج بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو پری کنڈیشن ہے, اور وہی IMF کی بھی پری کنڈیشن ہے, کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اور جو وہ حکومت کے پاس ہے, وہ انیشیٹو لے گی. کتنی دفعہ انہوں نے پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ PDM 1 تھی, کتنی دفعہ انہوں نے PTI کو بلایا ہے کہ جی بیٹھیں بات کریں. گالی گلوچ ہی سنتے رہے ہم لوگ, الزام ہمارے اوپر. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گنڈاپور صاحب نے یا PTI کے سٹیج سے جو تقاریر ہو گئی ہیں, دے ہیو گیون دا گورنمنٹ آل دا مور ریزن کہ وہ آپ لوگوں پہ کریک ڈاؤن کریں. یہاں پہ تو بات چل رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور یا اڈیالہ جیل ہوں گے, یا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ون وے اور دی ادر وزیر اعلیٰ نہیں رہتے. اور پھر مراد سعید کا سٹیٹمنٹ جو ہے, جو کہ مفرور ہیں یا مطلوب ہیں, آپ نے ان کو فائٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ان کے کیسز, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی سم ویئر بینگ پروٹیکٹڈ بائی علی امین گنڈاپور. دیکھیے جی, میں ان اسپیکولیٹو کوسچنس کے بارے میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا فرینکلی. مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ مراد سعید صاحب کہاں ہیں. فرینکلی آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ, بیکاز آئی ڈونٹ نو کسی اور کو پتا ہے کہ نہیں پتا. بٹ اس کے نتیجے میں اگر آپ کی پارٹی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے, اس حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا جاتا ہے, گورنر راج کی طرف معاملہ جاتا ہے, یا علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے, نااہل کر دیے جاتے ہیں, what would be the reaction? دیکھو یہ ریاکشن ہم سے زیادہ تو عوام نے دینا ہوگا نا. یہ تیسری حکومت ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے چنی ہے, PTI کی, اور بڑی میجورٹی ہمارے پاس, 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت 5 سپورٹ ہے, لوگوں کی سپورٹ ہے. تو یہ تو ریاکشن تو عوام دے گی, وہ دینا ہے. لیکن فرینکلی آئی تھنک وہ ایک غیر جمہوری اقدام ہوگا, کہ ایک غیر جمہوری طریقے سے اگر نکالا جاتا ہے. ہاں اگر پروونشل اسمبلی کے اندر کو موو ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر بیونڈ دی اسکوپ آف دی اسمبلی کو موو ہوتی ہے گنڈاپور صاحب کو نکالنے کی یا کوئی اور ایسا کام کرنے کی, تو لازمی بات ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ایک اپنے رویوں میں تبدیلی کرتے؟ آپ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھتے کہ اگر آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بیٹھ کے بات کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے نا.
جو آپ نے خان صاحب کے اوپر ایک فیک اینڈ فرولس قسم کے کیسز بنائے ہوئے ہیں، فراڈولنٹ کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور آپ زبردستی ان کو قید میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرینکلی یہ میٹر آف کنسرن تو نہ صرف میرے لیے ہے بلکہ ہر پی ٹی آئی کے بندے کے لیے ہے. لازمی بات ہے گنڈپور صاحب کے لیے بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے. تو یہ جو آپ سپیچ میں نے سنائی ہے، فرینکلی دیکھیے جب آپ ایک جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ لاہور جانے کا فیصلہ اٹل ہے، تاریخ کا کچھ تعین ہوا ہے کہ کب جلسہ کرنا چاہتے ہیں لاہور؟ 22 سپٹمبر کی ڈیٹ ہم نے دی ہوئی ہے جی. اس کے لیے آج میری صبح جو ہماری اسٹریٹجی گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل فارملی اپلائی کیا جا رہا ہے پرمیشن کے لیے. تو اب وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، یوسف صاحب آپ جانتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جائے گی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رسپونڈ کرے گی، پازیٹیو آئے تو ٹھیک ہے، شکر ہے، آگے چلیں گے. اگر نہیں آتا پازیٹیو تو پھر لیگل بیٹل شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہوا، یہ جلسہ بھی ہوا، یہ بھی لیگل انٹرونشن کے بعد ہوا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تو ہمیں اجازت نہیں تھی. خیر یہ 22 اگست کا جلسہ ہمیں پوسٹ پون ہوا، ان لیو دیئر آف ہمیں ایک اجازت نامہ مل گیا تھا ان ایڈوانس، اور وہ بھی تھا، وہ اس کے لیے تھا جو کہ 22 اگست کے جلسے کا اجازت نامہ تھا، اس کے ان لیو دیئر آف ہمیں ایک اجازت نامہ. تو یہ اجازت نامہ آپ کو لاہور کی انتظامیہ دے گی، پنجاب کی حکومت دے گی، یہ بھی محسن نقوی صاحب دیں گے؟ دیکھیے جی یہ اجازت نامہ ٹیکنیکلی تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دینا، لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لیکن آبویسلی وہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرتی ہے نا جی. محسن نقوی صاحب تو فیڈرل منسٹر ہیں، لیکن لازمی بات ہے ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے کہ جی جو کچھ بھی وہ پنجاب حکومت کی سپورٹ میں کر سکیں وہ کریں. تو میری تو ان کو یہی ہوگی ایڈوائس جی کہ اس کو یہ آپ کانفرنٹیشنل اپروچ چھوڑ دیں. آپ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں، راستہ دیں، لوگ جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ایکسپریس کریں. اٹس ناٹ اے وار. پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ جنگ نہیں ہوتی، جدوجہد ہوتی ہے. ایک اپنے طریقے سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ملتا ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کہ وہ کام کرے. اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا تھا، آپ کی پارٹی کے کچھ اور لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی تھیں. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کے ساتھ رابطوں کی نوعیت کیا تھی؟ یہ جو حکومت کی طرف سے خواجہ آصف صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا سیاسی کنکلوژن یہ ہے کہ 9 مئی کو آپ لوگوں کو ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دیے گئے تھے فیض حمید کی طرف سے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ نے حملہ آور ہونا ہے، ان کو ٹیک اوور کرنا ہے. یہ ہے وہ الزام جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف ہوگا ملٹری ٹرائل. خواجہ صاحب کے جو الزامات ہیں سر، وہ ایک کامیڈی بک کمپوز کر لیجئے، اس کے اوپر آپ تو میرا خیال مجھے کافی سے شکوک و شبہات ان کے بارے میں میرے ذہن میں آ جاتے ہیں ان کی صحت کے سلسلے میں. ان کو چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے بیانات دیں. دیکھیے خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا اور ہم لوگوں نے بار بار ریٹریٹ کیا ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو ایشو ہے وہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن انٹرنل معاملے کے بعد خان صاحب نے اگر یہ کہا کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا خواجہ چاہیے. آصف صاحب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، یا وہ میرے خاص حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ان کی اسپیکولیٹو یا وہ ایک ان کا پروپیگنڈا ہے. ہم اس پہ نہیں فال کریں گے. انٹرنل معاملہ قرار دینے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اگر انٹرنل میٹر ہے تو وائی یو آر کنسرن کہ یہ اوپن خان صاحب نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں، لیکن ہماری پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ یہ باہر صورت معاملہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم اس کے اوپر سٹک کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے جو رابطوں کی نوعیت تھی، اگر کسی کا تھا بھی رابطہ تو وہ پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے کے لیے، اسلام دعا کے لیے، ایک پرانے تعلق کی وجہ سے، یا اس میں یہ جو ایڈوائزری نوعیت کی بات جو کچھ وزراء حکومتی کرتے ہیں، تعلقات کی نوعیت وہ تھی؟ Because they're saying کہ he was controlling, he was the mastermind. That's the allegation. دیکھیے جی میں کسی کے ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بالکل پریوی نہیں ہوں، نہ میں کامنٹ کر سکتا ہوں کہ پرسن اے یا پرسن زی یا پرسن ایکس یا پرسن وائی کے کیا تعلقات تھے، وہ وہی بتا سکتے ہیں. جہاں تک میری ذات کا سوال ہے، میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی جب میں ایس اے پی ایم تھا اور ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اوپر ایک سیل بنا تھا جس میں بھی آئی واز اے فوکل پرسن آف دیٹ. اس میں آرمی چیف بھی اٹینڈ کرتے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی کرتے تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر پہ آتے تھے. وہاں ہماری طرف سے 6 منسٹر تھے، آئی واز ون آف دیم بیسیکلی، سو آئی واز دا فوکل پرسن. وہاں میری ان کے ساتھ پہلی دفعہ لیکس ہوئی اور وہ ایک ایکسچینج آف پلیزنٹریز کی بات تھی. پھر وہ چلا گیا، لمبے عرصے تک ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پھر ان کا کبھی شاذ و نادر مجھے فون آ جاتا تو فون ان کے پاس پڑا ہوا ہے، میرے جو کیپٹرز تھے ان کے پاس پڑا ہوا ہے، ان میں سے دیکھ لیجئے کہ کیا گفتگو ہماری ہوتی تھی. ایکسچینج آف پلیزنٹریز اٹ واز نیور وینٹ بیانڈ دیٹ. تو مجھے کم از کم یہ امپریشن بالکل نہیں بنتا کے اعتبار سے اور اس فون کے فورنزک انالیسس کے اعتبار سے جو چیزیں میڈیا کی اسکرینز کے اوپر آ رہی ہیں، جو انفارمیشن ڈومین میں اویلیبل ہیں، اس کے مطابق الزام اب یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے رابطے تھے را کے ساتھ، آپ کے رابطے تھے پر سے
नॉट CIA बट लाइक इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ रابطے تھے تو یہ رابطے کیا تھے, یہ کیا نوعیت تھی؟ میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں پارٹی کا. یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں بھی جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھوں. وہ میں کرتا ہوں کام. اگر میں نہیں کروں گا تو آئی ول بی انفیشینٹ اینڈ انکمپیٹنٹ, وچ آئی ایم ناٹ. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, میرا ایک تھنک ٹینک بھی ہے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے نام سے. سر میں پچھلے 13-14 سال سے وہ تھنک ٹینک چلا رہا ہوں. میری کولیبوریشن گورنمنٹ آف دا US کے ساتھ رہی ہے, میری کولیبوریشن گورنمنٹ آف چائنا کے ساتھ رہی ہے. میں بائیلیٹرل ڈائلاگس اپنے افغانستان میں کرتا رہا ہوں. بائیلیٹرل ڈائلاگس کافی عرصہ پہلے ہم نے انڈیا میں بھی کیے تھے. اس میں آرمی جنرلز بھی شریک ہوتے تھے, اس میں بیوروکریسی جو تھے فارن آفس کے سینئر لوگ انکلوڈنگ دی فارن سیکرٹریز بھی شریک ہوتے. اوپن ڈسکشنز ہماری ہوتی تھی. سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے تھے, ایلومنائی ہوتے تھے, اکیڈیمیا سے لوگ ہوتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا. یہ کوئی مطلب کوئی اور اس کے بارے میں کتابیں پبلش ہوتی تھی, جو کچھ پاتے تھے وہ سامنے کرتے تھے, فارن آفس کے ساتھ شیئر کرتے تھے, سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ شیئر کرتے تھے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا. دس از این اوپن تھنگ. اسی کانٹیکس میں میں انوائٹ ہوتا تھا دنیا کے مختلف تھنک ٹینکس میں جا کے لیکچر دیتا تھا. یہ مثلاً ایک نام جو لیا جا رہا ہے راہل روئے چودھری کا, یہ UK کا سیکنڈ لارجسٹ تھنک ٹینک ہے, IISS انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز. اس کا جو ساؤتھ ایشیا سیکشن ہے اس کو یہ مینیج کرتے ہیں. ہی از اے برٹش نیشنل. اور وہ ابھی ان کا مجھے میں جب اریسٹ ہوا ہوں اس سے پریویس ویکینڈ تھا, مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے بحرین میں. یہاں ہو رہا تھا ساؤتھ ایشیا کے اوپر ڈسکشن تھی, تو وہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں. میں IISS میں جا کے لیکچر دے چکا ہوں پاکستان کا کیس فائٹ کرنے میں. میں امریکن تھنک ٹینکس میں جا کے لیکچر دیا ہوا ہے پاکستان کا کیس فائٹ کرنے میں. تو یہی کہاں کا جرم ہو گیا جی, یہی سب کچھ اس میں ہے. اب وہ اگر تو پاکستان کا لا آپ نے چینج کر دینا ہے کہ جی کسی انڈین اوریجن کے بندے کے ساتھ آپ رابطہ ہی نہیں رکھ سکتے, تو پھر میں نے وائلیٹ کروں گا. اگر یہ لا نہیں ہے تو میرا یہ حق ہے ایز دی انفارمیشن آف دا پارٹی اینڈ ایز the chief executive of my think tank that I stay in touch with all these institutions and organizations and the people who work there. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. رؤف حسن صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ.